تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو یہاں پر اس کا کلام، اس کی تفسیر سننے کے لیے یہاں پر اللہ نے جمع فرمایا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آج کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، یہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے ایک واقعے کے تعلق سے، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ یقین رکھیے ابراہیم و اسماعیل کے درمیان 50 واقعات پیش آئے ہوں گے قرآن کی زندگی کے اندر ان کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اواخر میں، پہلے پارے کے اواخر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم و اسماعیل کے تعلق سے جو قصہ بیان فرمایا، یقیناً یہ سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے۔ کون سا واقعہ ہے وہ؟ اللہ فرماتا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ ابراہیم و اسماعیل کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت اینٹیں، بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ بلڈنگ کی بات نہیں چل رہی، بنیاد۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے کاندھے پر پتھر لایا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیاد، فاؤنڈیشن میں لگا رہے تھے بس۔ لیکن یاد رکھیں آپ، باپ اور بیٹے دونوں، اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کیا بات چل رہی تھی؟ دل میں یہ بات چل رہی تھی، یا اللہ تو اس نیکی کو تو قبول کر لے بس۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن نیکی کا قبول ہونا یہ بہت بڑی بات۔ اسی لیے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام دونوں کہہ رہے تھے، دعا کر رہے تھے، یا اللہ ربنا تقبل منا، اے اللہ تو اس نیکی کو تو قبول فرما لے، تو بڑا سننے والا، تو بڑا جاننے والا۔ تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے سے ہماری نصیحت یہ ہے، ہم اعمال کریں، نیک اعمال کریں، بھلائیاں کریں، اچھے کام کریں، ہر کام میں آگے بڑھنے کی ہم کوشش ضرور کریں، لیکن ساتھ میں اس نیکی کو اللہ کے پاس قبول کرانے کی فکر بھی کریں۔ جیسے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے، لیکن ان کے دل میں یہ درد تھا، یہ تڑپ تھی، یہ خوف تھا، ایک پریشانی تھی کہ اگر اللہ یہ نیکی قبول نہ کرا تو ہمارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اس کا اجر نہیں ملے گا اللہ کے پاس۔ یہ ڈر تھا، اسی لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہم سے اس عبادت کو قبول فرما لے۔ اسی طریقے سے سورہ مومنون کی ایک آیت اترتی ہے قرآن مجید کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ قرآن مجید کی آیت اترتی ہے سورہ مومنون کی۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کے بارے میں یہ آیت میں بات چیت چل رہی ہے؟ کون لوگ ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے دل ڈر رہے ہیں، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دل کے اندر خوف ہے، پریشانی؟ کون لوگ ہیں؟ تو ماں عائشہ نے کہا، ماں عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں، کیا وہ لوگ جو اسراف کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اس آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کا دل میں یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کو قبول نہ کر لے، ضائع کر دے۔ ان کے دل میں اس بات کا ڈر ہے اللہ تعالیٰ یہ نیکی اگر قبول نہ کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو سورہ مومنون کی آیات کے اندر بھی عبادات میں اللہ تعالیٰ کے پاس قبولیت کی فکر ہمیں ظاہر ہوتی۔ آج دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ بتائیں، ہم کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے عبادات کرتے ہوں، کچھ وقت نکال کر اللہ سے قبولیت کی دعا کیا رہی ہے، اللہ تو اس کو قبول فرما لے، یہ چھوٹی سی نیکی قبول فرما لے۔ کتنے لوگ ہیں بتائیے آپ؟ بہت کم لوگ۔ احساس کے بغیر ہماری زندگی گزر جاتی۔ 2 حدیثیں بتاتا ہوں آپ کے لیے، یاد رکھیں آپ، بڑی سی بڑی نیکی ہو، اگر اللہ کے پاس قبول نہ ہو وہ نیکی، یقین رکھیے کہ اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اس کے مقابلے میں چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، یقین رکھیے کہ اس کا اجر و ثواب کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ دونوں حدیثیں ہیں۔
یہ دونوں واقعات بنی اسرائیل کے، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک نیک خاتون رہا کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، صدقہ کرتی تھی، اچھے کام کرتی تھی، ٹھیک ہے، نیک خاتون تھی، دیندار خاتون تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس کے پاس ایک بلی تھی، ایک بلی تھی اس کے پاس، وہ باندھ کے رکھتی تھی، اس کو کھانا صحیح طریقے سے نہیں دیتی تھی، کھول کے نہیں چھوڑتی تھی تاکہ بلی کہیں اور جا کر کھا لے پی لے اپنی زندگی گزار لے۔ اسی میں اس کی بلی مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس غلطی، اس گناہ کون سی بلی کو ستانے، بلی کو کھانا نہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ سنایا۔ نماز کام نہیں آیا اس کے روزے کام نہیں آئے، عبادتیں بہت تھی، لیکن ایک جو گناہ تھا، ایک جو بڑی غلطی تھی، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے کافی تھی۔ اسی کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی تھا بنی اسرائیل کے اندر، یہ بھی بخاری کی حدیث، بنی اسرائیل کے اندر ایک دوسرا آدمی تھا، گنہگار تھا، نافرمان تھا، ٹھیک ہے، بدکار تھا، جنگل میں جا رہا تھا، پیاس لگی، کنویں میں اترا، پانی پیا، باہر جب آیا تو دیکھا کہ ایک کتا زبان لٹکائے ہوئے پیاس کی شدت کی وجہ سے کھڑا ہوا۔ اس کے دل میں رحم پیدا ہوا کہ مجھے جیسی تکلیف ہوئی اس کو بھی تکلیف ہی ہوگی، یہ سوچا اس نے۔ پھر واپس اترا، تولیے میں یا جوتے میں پانی لے کر آیا، کتے کو پانی پلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کتے پر رحم کرنا، اس کتے کو پانی پلانا، یہ نیکی اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ جو نیکی تھی اللہ کے پاس قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اسی لیے امام ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ان دونوں حدیثوں کے بعد امام ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بڑی سے بڑی نیکی کیوں نہ ہو، اگر وہ قبول نہ ہو تو یقین رکھیے کہ اس کا اجر نہیں ملے گا۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، اگر وہ قبول ہو جائے یقین رکھیے کہ اس کا ٹھکانہ کہ کیا کہنا، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اسی لیے تم نیکیوں کو معمولی نہ سمجھو، اسی طریقے سے گناہوں کو بھی معمولی نہ سمجھو، دونوں برابر، ہر چیز سے ڈرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں آپ چھوٹی سی نیکی کیسے کام آتی۔ بخاری کی حدیث ہے یہ بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو ایک درخت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو ہے اس کو موقع دیا، جنتی بنا دیا۔ واقعہ یہ تھا کہ راستے میں ایک درخت تھا، وہ درخت جو آنے جانے والوں کے لیے پریشانی کا ذریعہ تھا، جو بھی آتے تھے جاتے تھے شاید اس کے کانٹے جو بھی تھے وہ تکلیف پہنچا رہی تھی، تو اس نے کیا کیا، وہ آدمی اس درخت کو کاٹ دیا، آنے جانے والے لوگوں کے لیے راستہ صاف کر دیا۔ تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانا بھی عبادت۔ اس نے وہ کام کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ نیکی قبول فرما لی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو نصیب فرمایا۔ حدیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں۔ تو میں کیا بتانا چاہتا ہوں ان تمام تفصیلات کے ذریعے سے، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے دل میں ایک درد ہونا، عبادات کی قبولیت کی فکر ہونا، ہم جو بھی کام کریں یا اللہ تو اس کو قبول فرما لے، اس کو تو قبول کر لے، اس کا اجر دے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ آپ نے 3 حدیث کل میں نے سنائی تھی، تینوں حدیث میں آپ نے غور کیا ہوگا، احتساباً، ثواب کی نیت سے، ایمان کی حالت میں جو روزہ رکھے گا، جی تراویح کی نماز پڑھے گا، شب قدر کو آباد کرے گا، ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھے اللہ تعالیٰ سے۔ تو ثواب کی امید کون رکھے گا؟ جو اس عمل کو اللہ کے پاس اجر چاہتا ہے، جو شخص اس عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ کے پاس اجر چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے گناہوں کی معافی کا اعلان فرمایا۔ تو یہ فکر ہے، آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اصرار کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے نبی تھے، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کتنے بڑے نبی تھے، دونوں نبی تھے، باپ بھی نبی تھا، بیٹا بھی نبی تھا، لیکن دونوں جو کام کر رہے تھے ہمارے آج کے حساب سے سوچئے آپ، زمین کے اوپر پتھر جوڑنا، فاؤنڈیشن، اس زمانے کی ٹیکنیک کیا ہوگی؟ آج سے 2000 سال پہلے، 2500 سال پہلے عبارت بنانے کی ٹیکنیک کیا ہوگی؟ خالی پتھر جوڑنے کا تھا، پتہ نہیں مٹی لگا رہے تھے کیا لگا، اللہ عالم۔
یہ چھوٹی سی نیکی آج کے حساب سے اگر غور کر کے دیکھا جائے، لیکن ان کے دل میں یہ خوف تھا، یہ ڈر تھا، یہ اصرار تھا، کاش کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو قبول بھی فرما لیا، جس کی وجہ سے آج تک اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کو تمام دنیا کے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مأوی اور ملجا بنا دیا۔ یہ فکر رکھیے آپ، پتہ نہیں کب کون سی نیکی کام آ جائے، کب کون سا گناہ اللہ کو ناراض کر دے۔ دونوں کا ڈر ہمارے پاس ہونا۔ بخاری مسلم کی دونوں حدیثیں میں نے جو سنائی، بلی کے مسئلے میں ایک عورت جہنم میں چلے گئی، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں چلا گیا، یہ دونوں حدیثیں میں کیا بتاتی ہیں؟ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نیکی کو معمولی نہ سمجھے، گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھے۔ ایک چھوٹی سی چنگاری ایک بڑی سی عمارت کو آگ لگا سکتی، چھوٹی سی چنگاری۔ تو ایسے ایک چھوٹا سا گناہ ہمارے تمام اعمال کو برباد کر سکتا۔ اسی طریقے سے ایک نیکی جو اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو جائے، یقین رکھیے کہ اس کا ٹھکانہ کیا کہنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے یہ بات، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں، اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے پہلے پارے میں جو نصیحت اور جو بات ہماری زندگی میں آنا ہے، جو آیت میں نے تلاوت کے پہلے پارے کے آخر کی، وہ یہ کہ عبادات کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کریں؟ قبولیت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے یا اللہ تو اس کو قبول فرما لے، اے اللہ تو اس کی دعا کریں آپ، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو گڑ گڑائیں، عاجزی کریں، جسے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام عاجزی و انکساری کیا کرتے تھے۔ اور ایک بات، آخری بات بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں، کوئی بھی نیکی ہو آپ کی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنی بھی آپ نیکی کرتے ہیں، آپ عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں۔ پہلی شرط یہ کہ اخلاص، اللہ کے لیے کرنا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا وہ نیکی۔ اس مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 آدمیوں کا فیصلہ ہوگا، ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک مالدار ہوگا۔ یہ تینوں دنیا کے اندر دنیا کمانے کے لیے اپنے آپ کو لگائے رکھے۔ شہید اپنی جان کو، دنیا میں بہت بڑا بہادر ہوں، اس کے لیے اپنے آپ کو جو کیا کر دیا؟ اپنی جان گوا دیا۔ مالدار تھا وہ، میں بڑا مالدار ہوں، بڑا سخی ہوں، اس لیے اس نے پیسے خرچ کیے۔ حافظ قرآن تھا، لوگ اس کی تعریف کریں، اس کی آواز کی تعریف کریں، اس کی تلاوت کی تعریف کریں، ان لوگوں سے شہرت چاہ رہا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے تینوں کا فیصلہ کیا ہوا؟ اللہ کے دربار میں بیچوں بیچ جہنم میں پھینکنے کا ہوا۔ بڑی عبادتیں تھی، جان کو گنوانا کوئی معمولی بات نہیں، مال خرچ کرنا کوئی معمولی بات نہیں، جی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین اور تلاوت میں لگا رکھنا کوئی بڑی بات، معمولی بات نہیں، بڑی بات۔ لیکن تینوں بڑی عبادتیں اللہ نے قبول نہیں فرمائے۔ کیوں؟ دنیا کی چاہت دل میں تھی، اللہ تعالیٰ قبول، اخلاص نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تینوں اعمال کو برباد کر دیا، تینوں کو بیچوں بیچ جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ سنایا گیا، جیسا کہ حدیث کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ہم کام کریں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے برابر ہونا۔ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں عشاء کی، 5 پڑھ لیا، بھائی 1 رکعت اضافہ، تو 1 رکعت اضافہ کرنے سے وہ نماز قبول ہونے والی نہیں ہے آپ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز 5 رکعت نہیں بتائے، 1 رکعت میں 2 سجدہ، 3 سجدہ نہیں بتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو بھی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے برابر ہو اسی پر اجر ملے گا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ قبولیت اعمال اور نیکی کے قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ نیکی اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کے لیے ہو، اور دوسری بات یہ کہ وہ نیکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو۔ تو آج کا جو مختصر سا خلاصہ یہی ہے۔ آج ہم نے 3 باتیں آپ کو بتائی۔ پہلی بات یہ کہ آپ ہمیشہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی طرح اعمال کی قبولیت کی فکر کریں، دعا کریں، یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اسی طریقے سے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے بارے میں چوکندہ رہیں، یعنی آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، پتہ نہیں کب اللہ ناراض ہو جائے گناہوں کی وجہ سے، اور کسی اب پتہ نہیں کب کون سی نیکی اللہ کے پاس قبول ہو جائے۔ 2 حدیثوں کی روشنی میں نے بتائی۔ اور آخری بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ اعمال کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں۔ پہلی شرط یہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کرنا، دنیا کی چاہت نہیں ہونا،
میرا نام و نمود نہیں ہونا، پیسہ کمانا مقصود نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے لیے کام کرنا، اور وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کے برابر ہو۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بولنے والا مجھے، سننے والے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ تمام باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔